السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، چونکہ میں متکف ہوں، اگر مجھے گرمی محسوس ہو تو میں غسل کر سکتا ہوں؟ ذرا رہنمائی فرما دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جو متکف ہے نا جی، اسے بچنا چاہیے غسل سے، خواہ مخواہ غسل نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جو اعتکاف ہے اس کا مقصد بڑا عظیم ہے۔ تو جو بندہ معتکف ہے وہ اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ دنیا داری سے تعلق توڑ کے اور دنیا کی جو زیب و زینت ہے اس کو چھوڑ کے وہ اللہ کے حضور حاضر ہوا، اور فقیروں کی طرح وہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں اس نے ڈیرا جما دیا۔ تو جو روح ہے اعتکاف کی وہ تو یہی ہے کہ جتنا ہو سکے بندہ اس طرح کے معاملات سے باز رہے، بچائے اپنے آپ کو، خواہ مخواہ غسل نہ کرے بلا ضرورت۔ لیکن عبادت کے لیے خشوع بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بندہ کسی بے چینی کے اندر ہے، بے سکونی کے اندر ہے، تو وہ عبادت کی اسے لذت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ واقعی گرمی اتنی ہے، شدت ہے کہ پسینے کی وجہ سے جسم سے بو آ رہی ہے، چونکہ نفاست بھی وہ بھی ضروری ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو بدبو سے بھی بچانا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ واقعی محسوس کر رہا ہے کہ جسم سے بدبو آتی ہے اور ایک الجھن ہے، بے چینی ہے، اگر میں غسل نہ کروں تو مجھے لطف نہیں آئے گا عبادت کا، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا، تو پھر اجازت ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ مسجد سے باہر قدم نہ رکھے، بلکہ مسجد کے اندر احاطے میں جو غسل خانے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں جوتے اتارتے ہیں لوگ، یا جہاں ایک طرف وضوگاہ بنی ہوتی ہے مسجد کے سین میں، یعنی مسجد کے اندر ہی جو غسل خانے ہوتے ہیں چار دیواری کے اندر، وہاں اگر انتظام ہو جائے تو وہاں غسل کرے۔ ہاں جی، اس غسل کے لیے علماء کرام اور فقہاء کرام نے مسجد سے باہر جانے سے منع فرمایا۔ باقی اس کے علاوہ اگر دوسرا فرض جو غسل ہے احتلام ہو جائے یا اس کی طبی ضرورت ہے بول و براز کے لیے، وہ جا سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ خواہ مخواہ وقت ضائع نہ کرے، جلدی واپس لوٹائے۔ تو اگر واقعی گرمی ایسی ہے، ایسے حالات بن چکے ہیں کہ نہائے گا نہیں تو بدبو نہیں جائے گی، چین حاصل نہیں ہوگا، تو مسجد کے احاطے میں جو جگہ ہے غسل خانے، وہاں وہ غسل کر سکتا ہے۔